بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کی 7 غلطیوں کی وجہ سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں۔ نہ سمندر کی تاریکیوں میں بسنے والی جاندار اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بولتا ہے۔ یہ بات تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ کسی کی رزق کی وسعت کبھی انسان کو روزی کی وسعت کے ذریعے آزماتا ہے، اور بھی انتہا مال اس کی اختیار میں دے دیتا ہے، اور کبھی معیشت کی تنگی کی وجہ سے اس کی صبر، استقامت اور بامردی کا امتحان لیا جاتا ہے، اور اس سے ان صفات کو پروان چڑھاتا ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی صاحبان مال کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، اور ان سے ہر قسم کا سکھ اور چھین لیتی ہیں۔ چنانچہ سورۃ توبہ کی 55ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ان لوگوں کے مال و دولت اور اولاد کی فراوانی تجھے حیران نہ کر دیں، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس ذریعے سے دنیاوی زندگی میں عذاب دیں اور وہ کفر کی حالت میں مرے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی غلطیوں کے بارے میں جس کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے۔ نمبر 1، رات کو جھوٹے برتن چھوڑ کر سونے والی عورت۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئی اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی، یا علی، میں بہت پریشان ہوں، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، ہمارے گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور ہر طرف پریشانی ہی پریشانی نظر آتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بلا دیا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت کہے تو رات کے کھائے ہوئے برتن بغیر صاف کیے تو نہیں سوتی ہوں؟ تو وہ عورت کہنے لگی، ہاں، میں کبھی کبھار برتن ایسے ہی چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رات کو گھر کے سارے لوگ سو جاتے ہیں تو اللہ کا ایک فرشتہ آتا ہے، وہ فرشتہ آ کر پورے گھر کا چکر لگاتا ہے، پورے گھر میں گھومتا ہے اور پورے دن کی روزی تقسیم کرتا ہے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، جس گھر میں جوڑے برتن رکھے ہوتے ہیں تو وہ ایسے گھر میں روزی تقسیم نہیں کرتا، وہ فرشتہ واپس لوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ عورت یاد رکھنا، ایسا گھر اللہ کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ جس گھر میں رات کے جوٹے برتن رکھے رہتے ہیں تو اسی غلطی کی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ یہ عورت، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے گھر میں سکون ہو، تمہارے گھر میں برکت ہو، تو کبھی بھی رات کو کھانا کھانے کے بعد برتنوں کو جھوٹا مت چھوڑنا۔ ناظرین، اس کے علاوہ برتن کو جھوٹا چھوڑنے کی اور بھی بہت سے نقصانات ہیں۔ سائنس کا بھی ماننا ہے کہ اگر رات کو گھر میں گندے برتن ہوں گے تو ان برتنوں میں چھوٹے چھوٹے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں اور رات بھر ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے، پھر وہی بیکٹیریا طرح طرح کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے برتنوں میں بیماریاں گھر کرنے لگ جاتی ہیں، تو رات کو ہمیشہ کھانے پینے کے برتنوں کو صاف کر کے ہی سونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو، یعنی کہ برتنوں کو کھلا نہ چھوڑو۔ کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو برتن کھلے ہوں گے تو شیطان اس میں تکتا ہے، اسی لیے ہمیشہ رات کو سونے سے پہلے کھلے برتنوں کو ڈھک دیں۔ نمبر 2، رات کو گھر میں جھاڑو دینا۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگی، یا علی، میرے 3 بچے ہیں اور شوہر ہے، سب کمانے جاتے ہیں لیکن پھر بھی میرے گھر میں برکت نہیں ہے، ہم مفلسی اور پریشانی کی دلدل میں گرفتار ہو چکے ہیں اور ہمارے کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں۔ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت، جس گھر میں بد دعا ہو تو اس گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، یا علی، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ عورت، بتاؤ تم اپنے گھر کی صفائی کب کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ یا علی، صفائی کا کوئی وقت مقرر نہیں، بس کبھی صبح کبھی شام تو کبھی رات،
بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ عورت اپنے گھر کی صفائی تم صبح اٹھ کر کیا کرو، رات کو نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والے مخلوقات گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہیں اور صبح کا انتظار کرتی رہتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے۔ جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے تو وہ کونے میں رہنے والی مخلوقات بے گھر ہو جاتی ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور ادھر ادھر پریشانی کی حالت میں پھرتے رہتے ہیں اور بد دعا کرتے ہیں، اور اللہ اپنے ہر مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو بس اسی بد دعا سے اس گھر میں رہنے والوں کی رزق تنگ ہو جاتا ہے اور خوشحالی پریشانی میں بدل جاتی ہیں اور گھر سے برکت غائب ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، رات کو دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر تک سونا۔ رات دیر تک جاگتے رہنے اور صبح کو دیر سے بیدار ہونے کی خراب عادت اب ہمارے طرز زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہے۔ ہم کبھی یہ جاننے کی زحمت بھی نہیں کرتے کہ یہ بری عادت ہمیں کیا نقصانات پہنچا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں رات کو دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر تک سونے کا رواج بن جائے اس گھر میں بے برکتی اور رزق کی تنگی کو آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ صبح فجر کی نماز کے بعد فرشتے رزق تقسیم کرنے کے لیے زمین پر آتے ہیں، تو جو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور نماز قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق ان کے گھر میں چھوڑ جاتے ہیں، اور جو لوگ سوئے پڑے رہتے ہیں تو فرشتے ان کا رزق واپس لے جاتے ہیں۔ نمبر 4، گانا سننے اور گانے والی عورت۔ آج کل یہ رواج بن چکا ہے کہ ہر لڑکا لڑکی سوشل میڈیا ٹک ٹاک پر گانے سنتی ہے اور ساتھ ساتھ خود بھی گاتی ہیں۔ آج کل گھروں کے اندر گانے چل رہے ہوتے ہیں، فلمیں چل رہی ہوتی ہیں، عورتیں موسیقی کی آواز پر کام کر رہی ہوتی ہیں کچن میں اور کہتی ہے کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے، اور اس بات کو بھول جاتی ہے کہ جس گھر میں موسیقی چلتی ہے اللہ ان کی روزی میں تنگی کر دیتے ہیں۔ نمبر 5، اولاد کو برا بھلا کہنے والی عورت۔ آج کل سب نے دیکھا ہوگا کہ بچے بہت شرارت ہوتے ہیں، گھر میں رہ کر بس وہ ماں کو تنگ ہی کرتے ہیں۔ ماں اگر صفائی کر کے جائے تو بچے گندگی پھیلا دیتے ہیں، جس سے ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور بچوں کو گالیاں دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ کچھ ماں باپ اولاد کو جلدی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں یا برے الفاظ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کوسنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو اولاد کو برے الفاظ کہیں گے یا کوسیں گے تو ان کے رزق کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی تنگ کر دیں گے۔ نمبر 6، چھٹا عمل جس سے رزق میں کمی آتی ہے وہ یہ کہ نامحرم کو دیکھنا ہے۔ یہ بد نظری کی عادت آج اتنی عام ہو گئی ہے کہ چاہے آتے جاتے بازار میں دیکھیں، گلی میں دیکھیں، اسکرین کے اوپر دیکھیں، سیل فون کے اوپر دیکھیں، مرد کو دیکھیں یا مرد کی تصویر کو دیکھیں، بات ایک ہی ہے، تو نامحرم کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی فرما دیتے ہیں۔ نمبر 7، قرآن کو بھول جانا۔ بیت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے، اور قرآن نہ پڑھنے سے وہ قرآن کو بھول جاتے ہیں۔ ایک عالم کو روزی کی تنگی پیش آئی، انہوں نے ایک دوست کو جواب میں خواب میں دیکھا اور اپنے حال کی شکایت کی۔ دوست نے کہا کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ تم نے قرآن مجید کی کوئی صورت یا کوئی آیت یاد کی تھی اور پھر اسے بلا دیا ہے۔ عالم نے کہا سچ ہے۔ دوست اس پر غصہ ہوا اور کہا پھر سے یاد کرو۔ عالم نے ویسا ہی کیا، روزی کی تنگی جاتی رہی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رزق کی تنگی سے بچائے، ہمیں کشادہ رزق عطا فرمائے اور ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔